الله الرحمن الرحيم عن أبي خزامة عن أبي قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوي به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابی خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے دو طریقے یعنی دم وغیرہ وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی قضاء و قدر کو لٹا دیتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جن اسباب کو استعمال کرتے ہیں وہ سب بھی اللہ کی قضاء و قدر کے ماتحت ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مقرر ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت میں بیمار ہوگا اور اس کو اس دم سے افاقہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، یا اس دوائی سے وہ ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن دیلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں ابی ابن کعب کے پاس آیا تو میں نے ابی ابن کعب، یہ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابی ابن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے دور کر دے اور مجھے اس مسئلہ میں اطمینان نصیب ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا سنو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا، اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، یعنی ان پر یہ اس کا محض فضل و احسان ہوگا، ان کے اعمال کا واجب حق نہ ہوگا۔ اور سنو، تقدیر پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دو تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو حالات تم پر پیش نہیں آتے وہ تم پر آ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے مقدر و مقرر ہو چکا ہے، اور اس مقررہ پروگرام میں ذرہ بر تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہوئے مر گئے تو یقیناً تم دوزخ میں جاؤ گے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے یہی ابی ابن کعب سے، پھر میں نے عبداللہ بن مسعود میں کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے یہی جواب دیا، پھر زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقرر ہو چکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تو کیا ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور صحیح عمل کرنا چھوڑ دیں؟ مطلب یہ جب سب کچھ پہلے ہی سے طے شدہ لکھا ہوا ہے تو پھر اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور جو کوئی نیک بختوں میں سے ہے تو اس کی سعادت اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور جو کوئی بدبختوں میں سے ہے تو اس کو شقاوت اور بدبختی اور اعمال بد کی توفیق ملتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ واللیل کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ جس نے راہ خدا میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی یعنی دعوت اسلام کو قبول کیا تو اس کو ہم چین اور راحت کی زندگی یعنی جنت حاصل کرنے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل سے کام لیا اس کو مغرور اور بے پرواہ رہا یا اچھی بات کو یعنی دعوت ایمان کو جھٹلایا تو اس کے واسطے ہم تکلیف کی اور دشواری والی زندگی یعنی دوزخ کی طرف چلنا آسان کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ ہر اس شخص کے لیے اس کا آخری ٹھکانہ دوزخ یا جنت پہلے تک مقرر ہو چکا ہے، لیکن اچھے یا برے اعمال وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے، پہلے اس سے مقدر ہے، اور تقدیر الہی میں بھی یہ طے ہو چکا ہے جنت میں جائے گا، وہ اپنے فلاں اعمال خیر کے راستے جائے گا، اور جہنم میں جائے گا وہ اپنے فلاں بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔